وبركاته. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر ہے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پے درما طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری صلی اللہ علیہ النبی امہ وآلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، بس پردہ سماعت کروانے والی ہماری ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ اعراف کی 80 تا 84 آیتیں تبرکن تلاوت کی گئی ہے. وقت میسر آنے پر اگلی آیات کی تفسیر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. گزشتہ 2 درسوں میں آپ اور ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعات سنے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات اور وقت میسر آنے پر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنانے کا مقصد قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ یہ واعظ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، اور اللہ کے فرشتہ بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت نہیں کرنے کی وجہ سے جو قوموں پر عذاب نازل ہوتے رہے ہیں، ان عذابوں کو سن کر ان قوموں کی حالات کا جائزہ لے کر تم درست ہو جاؤ. اگر ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری نہ کریں اور پچھلی قوموں کی طرح سے تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے. یہ قصص القرآن کا ایک ہے. قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی امتوں کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے. آج کی آیت شریفہ میں جو بات تلاوت کی گئی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لواطت کیا کرتی تھی، اور لواطت کے معنی ہیں کہ ایک مرد کا دوسرے مرد سے مباشرت کرنا، اس کو لواطت کہا جاتا ہے. اور اسلام میں لواطت کی سزا وہی ہے جو زنا کی سزا ہے، کیونکہ جیسا زنا کی سزا سنسار کر دیا جانا ہے، ویسے ایک مرد کا دوسرے مرد سے ملنا اس کو لواطت کہتے ہیں. لواطت اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس روئے زمین میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے یہ عمل کو کیا تھا اور لواطت کی ایجاد کی تھی. اس لیے قیامت تک جتنے لوگ بھی لوط علیہ السلام کی اس قوم لواطت کا کام کریں گے، ان کا گناہ اس قوم پر ہی ہوگا.
اور اس کی سزا ہے سنسار کر دیے جائیں گے جو لواطت کرتے ہیں، یعنی مرد مرد سے مباشرت کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، اور عورت کا عورت سے مباشرت کرنا بھی حرام ہے، جس کو آپ اور انگریزی میں ہم جس کو ہم ہومو سیکچولیٹی کہتے ہیں، یہ اسلام میں بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا ہوئی ہے لوط علیہ السلام سے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اس میں سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ واقعات آپ نے سورہ انعام میں ہم سے سن چکے ہیں، یہاں پر مختصر پھر کیونکہ قرآن کا طرز تخاطب ایسا ہے کہ بارہا واقعات کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے اللہ کے بندے۔ اب اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بار بار یاد دہانی کرائی جائے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، وہ بار بار بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلُوطَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم میں مبعوث کیا، ان کو بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا لی قومہ، ان کی اپنے قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، تم یہ جو کام کر رہے لواطت کا، مرد مرد سے مباشرت جو کر رہے ہو، یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن میں، ایک سیدھا سیدھا لفظ زنا کا استعمال کیا جاتا ہے، الزانیۃ والزانیہ، سمجھ میں آیا تھا کہ یہ زنا ہے، اور بعض مقامات پر زنا کا لفظ استعمال کیے بغیر قرآن نے فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو مفسرین اکرام نے کہا کہ فاحشہ سے مراد بھی زنا ہی ہے، کیونکہ فاحشہ کا اردو میں ترجمہ تمام تر برائیاں جو نمایاں طور پر جو برائیاں کی جاتی ہیں، اس کو فاحشہ کا، جو نمایاں طور پر، لباس بھی اگر نمایاں طور پر پہنا جائے، جسم سے چپٹاوا ہو تو وہ بھی فاحشہ ہے، اگر مد حضرات بھی ایسا لباس پہنے کہ ان سے جسم جھلکتا ہو تو وہ بھی فاحشہ ہے، ایسا تمام کے تمام کام جس کی اسلام نے اجازت نہ دی ہو اور اس کی وجہ سے اسلام کا نظام بگڑتا ہو، وہ فاحشہ میں داخل ہے۔ عموماً فاحشہ کو قرآن نے زنا کے معنوں میں بھی استعمال کیا، زنا کا تو لفظ زنا کے لیے ہے، فاحشہ کا بھی لفظ زنا کے لیے۔ اب چونکہ ہر بڑے گناہ کی ابتدا چھوٹے گناہوں سے ہوتی ہے، اس لیے چھوٹے گناہوں کو بھی فاحشہ کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ جو بڑا گناہ ہونے والا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ چھوٹے گناہوں سے ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ یہ فاحشہ میں ڈھیل دیتے رہیں گے، یہ فاحشہ میں ڈھیل دیتے رہیں گے، نہیں آج کل کیا ہے ایسے ہی ہو گیا رواج، اب رواج ہی ایسا چل رہا، طریقہ ہی ایسا ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب یہ ڈھیل ہے، یہ بچوں کو ڈھیل دینا ہے، اب بچوں کو اگر ہم ایسی ڈھیل دیتے جائیں گے اور یہ سمجھتے جائیں گے کہ یہ تو زمانے کی روایتیں چل رہی ہے، اب ایسا ہی چل رہا ہے آج کل کے زمانے میں، اب ایسا ہی چلنے دو، اب یہ ایسا ہی چلنے دو، یہ ڈھیل دینا ہے، وہ ڈھیل بچوں کو فاحشہ تک پہنچا دے، انجام کیا ہوتا ہے؟ فاحشہ ہی ہوتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈھیلی چھپی بات نہیں ہے، اور میں اس کو دوہرا کر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، سب کے سامنے یہ بات ہے، جو وہ بھی کیا ہے، یہ فاحشہ ہے۔ تو برے کاموں کو ڈھیل دینا بھی وہ فاحشہ کی ابتدا کرنا ہے، زنا کی ابتدا کرنا۔ ہر برا کام آپ سوچ کر دیکھیے کہ ہر برا کام چھوٹے گناہ سے شروع ہوا ہے، بڑا گناہ ہمیشہ چھوٹے گناہ سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دل پر ایک ہمیشہ بندہ اگرچہ گناہ صغیرہ کرتے رہے گا، گناہ صغیرہ کرتے رہے گا، تو گناہ صغیرہ کو گناہ صغیرہ نہیں سمجھ کر، یعنی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھ کر وہ گناہ کو کرتا ہی چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا گناہ، یہ کیا ہے؟ معمولی سی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ اگرچہ ایسی ہر بات کو چھوٹی بات سمجھ کر گناہ کرتا چلے جائے گا، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے داغ لگ جاتا ہے۔ اب وہ جب گناہ پر مداومت کرتا ہے، بار بار وہ گناہ کو کمتر سمجھ کر کرتا ہے، تو داغ بڑھتے ہی چلے جاتا ہے، وہ گناہوں کا داغ دل پر بڑھتے ہی چلے جاتا ہے۔ اب اتنا بڑھتے چلے جاتا ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان میں تمیز اور شعور باقی نہیں رہتا، تمیز اور شعور باقی نہیں رہتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا
کہ وہ بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر رہا ہے، دیکھیے اب پر بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر، اس کو وہ شعور اور جو تمیز ہے وہ مٹ جاتی ہے اس کو، کہ بہنوں کے ساتھ بھی زنا ہو رہا ہے، سب کے ساتھ زنا، اب جب بیٹی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے تو دوسروں کے رزق میں نام گنانے سے فائدہ کیا ہے؟ تب یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، تو انسان سے شعور مٹ جاتا ہے، تمیز مٹ جاتی ہے۔ یہ ماں اور بیٹی میں جو تمیز ہونی چاہیے، بیوی اور بیٹی میں جو تمیز ہونی چاہیے، بیوی اور ماں میں جو تمیز ہونی چاہیے، بیوی اور بہن میں جو تمیز ہونی چاہیے، یہ تمیز مٹ جاتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو گیا ہے۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی چھوٹا گناہ ہو جائے، گناہ صغیرہ ہو جائے، تو فوراً استغفار کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو چھوٹا گناہ دھل جائے گا، مٹ جائے گا، جمع ہونے نہیں پائے گا۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان میں جو گناہ صغائر ہوتے ہیں اس کو اگلی نماز دھو دیتی ہے۔ فرض نماز پڑھ لی، فجر کی سنتیں بھی ادا ہو گئی ماشاءاللہ، اب اس کے بعد فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان میں جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز کے برکات میں یہ حدیث ہے۔ اب اگرچہ وہ یہ سمجھ کر کے کہ میں نے فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گناہ صغیرہ کیے تھے مٹ گئے، پھر گناہ صغیرہ کے پیچھے پڑ گئے، جیسا کہ آج کل ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سال میں ایک مرتبہ عمرے کو جاؤ، حج کو جاؤ اور تمام کے تمام گناہ بھلا لے کے ماں پیٹ کے جیسا پیدا ہوئے جیسا آ جاؤ۔ اب اس کے بعد ہماری عادت کیا ہوگی؟ اب پورے گناہ حج کو اور عمرے کو جانے کی وجہ سے دھل گئے۔ حالانکہ یاد رکھیے میری ایک بات، حج کو جانے کے باوجود بھی نوٹ بک میں لکھ لیجیے۔ کون سے نوٹ بک میں لکھنا؟ یہ دل کے نوٹ بک میں لکھنا، دل کے نوٹ بک میں لکھ لیجیے کہ حج کو جانے کے باوجود بھی جو گناہ کبائر ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ بھی معاف نہیں ہوتے، وہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ اب بولے کیسا معاف ہوں گے؟ زنا کیا ہے؟ فاحشہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے، فاحشہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب حج کو جانے سے پہلے زنا کر لیے اور یہ سمجھے کہ اب میں حج کو جا رہا ہوں نا، گناہ معاف ہو جائیں گا، پھر میں گناہ دھو لے کر آ جاؤں گا، پھر تر و تازہ ہو جاؤں گا، پھر زیادہ پہلے جتنے گناہ کیا تھا اس سے زیادہ گناہ کروں گا، پھر حج کو جاؤں گا۔ یہ صحیح ہو رہا؟ اب کیا ہونے والا ہے؟ جیسے ہی حج سے آئیں گے، ٹھیک ہے بابا حج تو کر لیے، آپ سمجھ لیں گے گناہ دھل گئے، مگر یہاں الزام سے آپ بری نہیں ہوئے، زنا کے الزام سے بری نہیں ہوئے۔ جب تک آپ کو سزا دی نہیں جائے گی، یا جب تک جس سے آپ نے زنا کیا تو معاف نہیں کریں گے، آپ بری الذمہ بری الزنا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم حج کو جانے سے یا پھر عمرے کو جانے سے تمام کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ بے شک حدیث مبارکہ میں ہے وہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں جو ہم سے متعلق ہے، گناہ صغائر ہیں، گناہ کبائر نہیں دھلتے۔ اب جاتے وقت کسی کا حق مار کے اس کی دولت، ابھی آج یا کل کے اخبار میں کہ بہن کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے تھے والد صاحب، اور بیٹے صاحب بہن کی شادی کے جمع شدہ پیسے لے کے بھاگ گئے۔ اب اگرچہ اب ہمارے معاشرے میں ایسے کسی سے قرض لے کے لپا ڈپی کر کے پیسے جمع کر کے حج کو چلے گیا، سمجھ رہے کہ میں تو بالکل پاک صاف ہو کر آ گیا۔ تو یہ پارٹی کا طریقہ ہے، یہ حج ہے، یہ حج ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ غلط خیال ہے۔ سب سے پہلے استغفار کرنا پڑے گا، گناہ کبائر کے لیے استغفار کرنا پڑا، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرنا ہے کہ اب جو گناہ ہو گیا ہے، میں باقی تمام زندگی میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اب ایک مرتبہ توبہ کر لی، اب ہم کو تو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم روزانہ توبہ کرتے ہیں، روزانہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، روزانہ۔ بلکہ آپ دیکھیے تو ہر نماز میں تکبیر تحریمہ میں انی وجہت وتھیا،
توجہ جس کو کہتے ہیں، توجہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معاہدہ کرنا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے دعائے قنوت پڑھ کر سوتے ہیں فطر کی نماز میں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایگریمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے کہ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں وہ بخش دیجیے، اب میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا یا اور کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسا ایگریمنٹ کر لیا ہے، اب میری توبہ ہو گئی۔ آپ کی تو توبہ ہو گئی، لیکن توبہ کرنے کے بعد جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد توبہ قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی یہ ذہن میں خیال آتا میں تو نماز پڑھ لیا، لیکن میری نماز اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمایا ہے یا میرے منہ پر مار دیا۔ یہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب گناہ کبائر میں سے کب گناہ توبہ کے بعد مٹ جائے گا؟ جبکہ ایگریمنٹ کے مطابق پھر جیسا ہی گناہ کا موقع ملے تو گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایگریمنٹ ہے۔ نہ جب نہیں بلکہ ساری زندگی بھر مرنے تک اگرچہ گناہ کبیرہ نہیں کریں گے تو پھر وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اب بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں ہے، اللہ کے بندوں سے متعلق ہے۔ اب سنت الہیہ یہ ہے کہ جو گناہ اللہ کے بندوں سے متعلق ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہیں فرماتا اللہ تبارک تعالیٰ معاف۔ آپ اور ہم سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مقام اعراف پر لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے، بہت بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بہت بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، مقام اعراف پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ذمے حقوق العباد تھے، انہوں نے دنیا میں بھائی کا حصہ مار دیا تھا، کیونکہ بڑے بھائی ہیں طاقتور ہیں، چھوٹے بھائی کمزور ہے، بہنیں کمزور ہے، لہذا بہنوں کا دوسرے بھائیوں کا حصہ یہاں پر غصب کر دیے، اس کا قبضہ کر لیا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک بات میری یاد رکھیے، ہم یہ سب کام کرتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے عورتیں یہ پورے کام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے یہ تو میں کام کر کر جا رہا ہوں، یہ تمام جائیداد کاروبار تجارت سے میرے بیوی بچے انجوائے کریں گے اور بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ بھگتنا کس کو پڑے گا؟ میرے کو پڑے گا۔ اب خبر میں نہ بیوی آنے والی ہے نہ بچہ آنے والا ہے، ہم آگے سفارش کریں گے کیا؟ نہیں، وہ پورے میرے کو خوش و خرم رکھنے کے لیے کمائے تھے حلال حرام، بلکہ حلال کم کمائے حرام زیادہ کمائے تاکہ میں زیادہ خوش رہوں، زیادہ سونا پہنوں، زیادہ کپڑے پہنوں، میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، یا اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے واسطے کرے تھے، لہذا ہمارے واسطے ان کو معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام چیزوں میں ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے، یہ تو سب ہم رہنے والوں کے لیے کر کر جا رہے ہیں، خود اپنے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فاحشہ کرتے ہو، تم برے کام کرتے ہو، تم زنا کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس روئے زمین میں، اس ساری دنیا میں ایسا کام تم سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں۔ تم ایسا کام کر رہے ہو کہ تم سے پہلے اس روئے زمین میں لواطت کا کام کسی نے کیا ہی نہیں، تم نے یہ لواطت کی شروعات کی ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ انکم لتعتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم شہوت کرتے ہو، تم مباشرت کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے کیا کرتے ہو؟ مباشرت کرتے ہو، اور اس کو لواطت کہا جاتا ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے مباشرت کرتے ہو۔ اب عجیب حال ہے ہمارے بھی ملک کا، لواطت کرنا بھی جائز قانوناً، مرد سے شادی کرنے کی اجازت، عورت سے شادی کرنے کی اجازت، اور تو اور ستم ظریفی یہ ہے
کہ اگرچہ کوئی عورت کسی کے شوہر کے نکاح میں ہے اور وہ کسی غیر مرد سے مباشرت کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو اعتراض نہیں ہونا. ابھی حال میں فیصلہ ہے سپریم کورٹ، یاد ہے آپ سب لوگ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرڈر کہتے ہیں. آرڈر کی اجازت، یعنی شوہر رہنے کے باوجود بھی سارا ہندوستان بوم مار رہا، سارے ہندوستان کے مرد بوم مار رہے ہیں، پکار رہے ہیں ارے ہماری بیوی ہے، انہیں دوسروں کو پسند کر کے چلے گئی تو پھر اب اس کو پالے گا کون، پرورش کون کرے گا، ہم اپنی جائیداد میں سے اس کو حصہ کیوں دیں گے، پھر اس سے بچے کیسے پیدا کریں گے، ہم کو کیسے یقین ہوگا کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں؟ یقین ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. وہ آڈلٹری میں ملوث نہیں رہتی عورت، آڈلٹری میں. اب ہم بھی دیکھیے، آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کبھی کبھی ڈاماڈول بھی ہو جاتا ہمارا. ایمان کیا ہو جاتا؟ ڈاماڈول بھی ہو جاتا ہمارا. اگرچہ بیوی بول دی کہ تمہارا بچہ ہے تو 1000 گنا یقین کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے کہ یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ یہ آپ بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ یہ بیوی بول رہے ہیں. ہم بھی، ہماری بھی عقل، ہماری بھی منطق الگ. بیوی بول رہی قبول کر لیے. اب اگرچہ ایسی آڈلٹری کی اجازت دے دیے تو پھر ایک شوہر کا بچہ عورتیں دوسرے شوہر کے جان پہ ڈال دیں گی اور کہیں گی کہ یہ آپ کا بچہ ہے. اب آڈلٹری کے ساتھ ساتھ جیسا کہ باہر کے ممالک میں ہے، وہاں پر بھی آڈلٹری کی اجازت ہے. تو آڈلٹری میں اگرچہ کسی مرد کو شک ہو کہ بچہ میرا نہیں ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ کرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بریق رحمت کرے. حیدرآباد کے بہت اچھے سائیکیٹرسٹ مجید خان صاحب، جن کا انتقال ہو گیا ہے، حیدرآباد کے تمام لوگ ان کو بھولیں گے نہیں. مجید خان صاحب کو بہت بڑے سائیکیٹرسٹ تھے اور ہر اتوار کو وہ ایک مضمون لکھا کرتے سائیکو ڈیزیزز پہ، ہر اتوار کو. اب ایسا کوئی لکھنے والے باقی نہیں رہے. تو وہ ہمیشہ آخری دنوں میں، اپنے انتقال سے آخری دنوں میں، وہ اس بات پر زور دے رہے تھے مسلم معاشرے کے. اگرچہ آپ حضرات کو یاد ہوں گی تحریریں تو میری بات کی گواہی دیں گے کہ وہ اپنی آخری تحریروں میں اس بات پر زور دے رہے تھے کہ آج کل طلاق اور جو خلا ہو رہا ہے سب سے بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی میں جو طلاق ہو رہی ہے اور جو خلا ہو رہا ہے، اس کی مین وجوہات اگرچہ شادی سے پہلے دریافت کر لی جائیں تو ان کا بولنے کا مطلب یہ رہتا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کے مکمل بایولوجیکل ٹیسٹ ہو جانی چاہیے اور شادی سے پہلے لڑکے کے مکمل طریقے سے ٹیسٹ ہو جانی چاہیے کہ لڑکا بھی شادی کے لیے صحت مند ہے اور لڑکی بھی شادی کے لیے صحت مند ہے. بھی زمانہ اتنے بیماریوں کی کثرت ہے، اتنے بیماریوں کی کثرت ہے. ڈاکٹروں سے پوچھے وہ بچی کو تھائرائڈ ہے کہتے، تو ڈاکٹر بول رہے ہیں جو بچی کو تھائرائڈ ہے اس کو بچے ہونا ذرا ممکن نہیں ہے. تمہاری بچی کو اگر تھائرائڈ ہو گیا اور علاج کرانے سے پہلے اس کی شادی کر دیے تو پھر اس کو بچے ہونا تھوڑا سا ناممکن ہے. کہ وہ جینیٹیکل ویوز ہے. بھی جینیٹکس پڑھاتے تھے کالج میں، بھی ایسے ہی پڑھاتے تھے، جینیٹکس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ تھوڑی مشکل ترین بات ہے. تو مجید خان صاحب کو حریف رحمت کرے اللہ تعالیٰ، وہ بارہا بولا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے یہ بری بات نہیں ہے. شادی کے بعد شادیاں توڑ لینے کے بجائے پہلے سے ہی کیوں نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے لڑکے کا پورا ٹیسٹ کرا لیتے، کیوں نہیں بچیوں کا پورا ٹیسٹ کرا لیتے. اب ہمارے پاس کیا عادت ہے، اگر جو بچوں میں کوئی بیماری بھی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، دے دو سنبھال لیں گے اپن، اس کا بھائی ہے نا، دیکھ لیتا ہوں کر دو. نتیجہ کیا ہو گیا ہے کہ میجورٹی میں طلاق بھی ہو رہی، میجورٹی میں خلا بھی. بلکہ آپ دیکھیں گے تو طلاق کم ہے، طلاق 5% ہے، 95% خلا ہے. اور یہ بیاموں کے ادارے کو گئے تو اخباروں میں آ رہا، سو بتا رہا ہوں میں کہ وہ لوگ بول رہے ہیں حضرت 90% بچے
امپورٹنٹ رہ رہے ہیں. بولے ایسا کیسا رہ رہے ہیں؟ 90% بچے امپورٹنٹ رہ رہے ہیں. تو 90% بچوں کی دوسری شادی کرتے ہی پہلے سال میں جب تو بچے ہو جا رہے ہیں. پہلی بیوی سے امپورٹنٹ کا سرٹیفکیٹ لا رہے ہیں اور دوسری بیوی سے شادی کرتے ہیں. ان کے میرے پاس بے حساب مثال ہیں. اگر آپ اجازت دیے تو مسجد میں لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. دوسری شادی میں ان کو کیا ہو جا رہے ہیں؟ بچے ہو جا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے یہ فاحشہ کی طرف عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اگرچہ تم مباشرت کرو گے تو سب سے پہلے جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ سوزاک کی پیدا ہوتی ہے. کیا بیماری پیدا ہوتی ہے؟ سوزاک کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا. اور دوسری بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ ایڈس. تو آپ نوجوان بچے پورے اچھی طرح سے واقف ہیں. لوط علیہ السلام بولتے رہ گئے اپنی قوم سے. واقعہ یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جب نہیں مانی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. تو عذاب نازل کرنے والے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جا رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سنا چکا ہوں. ہنٹس میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ شام میں. اور ان کے سگے بھتیجے لوط علیہ السلام صدوم میں. 4 ریاستیں ہیں صدوم کی. میں بھی آپ کو سناتا ہوں. اس میں سے ایک جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ صدوم ہے. صدوم میں حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت ہے. وہاں پر آپ نبی بنا کر بھیجائے گئے. فرشتے صدوم جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکتے ہیں جو انسانی شکلوں میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز ہیں. وہ فوراً ایک بچڑے کو ذبح کرتے ہیں. یہ سب قرآن مجید میں ہے. وہ ایک بچڑے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو بھون کر ان کے سامنے وہ جو لوگ مہمان آئے تھے وہ ان کے سامنے پیش کر دیتے. وہ مہمان کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا. ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے کہ مہمان کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ فرشتے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. تو قرآن نے منظر کشی کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے حجت کیا کی؟ حجت کیوں کی؟ کہ عذاب نازل کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے. عذاب نازل کرنے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک اس قوم کے نبی عذاب الہی نازل کرنے کی دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا. اب جب بھی کوئی نبی عذاب نازل کرنے کی دعا مانگے ہیں عذاب ضرور بضرور نازل ہو گیا ہے. ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام. آپ نے مجھ سے تفصیل واقعات سنے ہیں سورہ انعام میں کہ جب انہوں نے عذاب نازل ہونے کی دعا مانگی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آسمان سے عذاب نازل ہو رہا ہے تو آبادی سے نکل کر چلے گئے. ساری قوم بارگاہ رب العزت میں توبہ کرنے لگی اور کہا کہ یا الہ العالمین آپ اس عذاب کو جو وہ قوم دے رہی تھی آسمان سے عذاب نازل ہو رہا. تو انہوں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ہم معافی مانگتے ہیں اور لوط علیہ السلام وہ یونس علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عذاب کو مؤخر کر دیا. وہ ایک ہی امت ایک ہی نبی ہے ان کی دعا کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر کر دیا. وہ ہے یونس علیہ السلام. باقی کے جس نبی نے بھی عذاب کی دعا مانگی ہے عذاب نازل کر دیا. اور اس کی وجوہات بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی عذاب نازل نہیں کرتا. یہ قرآن نے دلیل کے ساتھ کہا. قرآن نے دلیل کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی. کیا کسی بندے کو پیدا کر کر اس کی پرورش کرنا آسان کام ہے؟ بندے کے نطفے سے لے کر
اس کو باشعور آدمی بنانا کیا یہ آسان کام ہے؟ اب جب اتنے مراحل کو طے کر کر اللہ تبارک تعالیٰ نے طے فرما کر ایک انسان کی پرورش کی ہے، چونکہ وہ سب کا رب ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے انسانوں پر یا کسی بھی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ قوم خود عذاب الہی کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نازل کرنے کے در پر نہیں رہتا، بلکہ قوم از خود اپنی طرف سے ایسے برے عمل کرتی ہے کہ وہ غضب الہی جوش میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے حجت کی، حجت کر کر کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ عذاب نازل کرنے کے لیے لوط علیہ السلام نے استدعا کی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہاں، لوط علیہ السلام نے استدعا کی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور وہ عذاب نازل کرنے والے فرشتوں میں سے جبرائیل امین بھی ایک ہیں، اور وہ سدوم کی طرف چلے گئے۔ اب اس میں یہ تھا کہ اب وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل، خوبصورت انتہا سے زیادہ حسین و جمیل فرشتے ہیں، حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں وہ سدوم میں داخل ہوئے۔ اب جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکے لوط علیہ السلام کے مہمان ہوئے، تو لوط علیہ السلام کو معلوم، ان کی بیوی کو معلوم ہو گیا، ان کی بیوی نے مخبری کر دی اور قوم کے سرداروں کو کہہ دیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت ہی خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں۔ تو قوم کی عادت تھی کہ جو بھی خوبصورت اور نوخیز بچوں کو دیکھتے تو ان پر قبضہ کر لیتے اور ان سے مباشرت کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کے گھر پر آئی اور کہا کہ آپ کے پاس جو خوبصورت بچے ہیں وہ آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو لوط علیہ السلام نے قرآن مجید میں آپ سے سن چکے ہیں یہ واقعات کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے بدبختو، میری بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح کر سکتا ہوں تاکہ تمہاری قوم بڑھے، تمہاری اولاد بڑھے۔ ایسا مردوں سے مرد مباشرت کرنے سے اولاد نہیں بڑھتی، قومیں وہیں پر رک کر رہ جاتی۔ اگر تم اتنے اوکالے ہو گئے ہو تو اپنی بیٹیوں سے تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار۔ تو ہم نے کہا کہ لوط علیہ السلام کے نہیں، ہم آپ کی بیٹیوں سے، کیونکہ وہ خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، ہم ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ آپ وہ جو نوخیز بچے آپ کے پاس ہیں، نوجوان بچے ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم ان سے ہی لواطت کریں۔ لوط علیہ السلام کو خفگی ہوئی کہ وہ میرے مہمان ہیں اور یہ قوم ساری کی ساری میرے گھر پر آ گئی، اللہ بول رہی ہے، طالبہ کر ڈیمانڈ کر رہی ہے، لڑائی جھگڑے پر آ گئی ہے، اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ کو جہیز نہیز کر دیں۔ اس میں سے ایک فرشتے نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ لوط علیہ السلام، ہم کوئی نوخیز لڑکے نہیں ہیں، آپ ہمیں قوم لوط کے حوالے کر دیں۔ تو لوط علیہ السلام تو میرے مہمان ہے، اگر جب میں حوالے کر دوں گا تو وہ ضائع کر دیں۔ اس کے بعد ان فرشتوں میں سے جبرائیل امین نے کہا کہ لوط علیہ السلام، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہوئے فرشتے ہیں، اور میں جبرائیل ہوں، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا، اور ان سے لوط علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں آپ اور آپ کے اہل و عیال اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اب یہ بستی گناہ گاروں کی بستی ہوگی۔ اب یہ گناہ گاروں کی بستی میں اچھے لوگوں کا قیام اچھی بات نہیں، اس لیے آپ اور ہم بھی اکثر بولتے رہتے تھے، کچھ بھی ہو پڑوسی اچھا ہو،
نہیں بولتے، کچھ بھی ہو پڑوسی اچھا ہونا۔ اب دنیا میں ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ دنیا میں پڑوسی اچھا ہونا، امن سکون والا ہونا، ہم سے اس کو تکلیف نہیں ہونا، اس سے ہم کو تکلیف نہیں۔ اگر پڑوسی سے تکلیف ہوئی تو آپ کیا بولتے ہیں؟ سب اچھا ہے بھائی، پڑوسی اچھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امن و امان اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے پڑوسی اچھا ہونا۔ اب دنیا میں یہ ہمارا قرینہ ہے کہ دنیا میں ہمارا یہ قرینہ ہے کہ بازو والا پڑوسی ہمارا اچھا ہونا، تو کیا ہم مرنے کے بعد بھی یہ چاہیں گے کہ مرنے کے بعد ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہونا؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بولو کہ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بازو کوئی کافر اور مشرک کی خبر ہونا۔ کوئی بھی نہیں اٹھا ہے۔ تو سب کی خواہش کیا ہے؟ سب کی خواہش یہ ہے کہ جیسا زندگی میں بہترین پڑوسی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا پڑوسی کیا ہونا؟ اچھا ہونا۔ کیوں اچھا ہونا؟ اس لیے اچھا ہونا کہ اب اگرچہ آپ تو نیکوکار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے قبر میں عذاب نہیں ہو رہا، لیکن بازو کی قبر میں عذاب ہو رہا تو آپ کو بھی تکلیف ہوں گی نا، ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اندھے فرشتے ہیں، مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، پھر سیدھا کر دے رہے ہیں جسم، پھر جلا رہے ہیں، پھر آگ کے شعلوں سے داغ رہے ہیں، پھر جو زکات نہیں دیے تھے اس سے بھی داغ رہے ہیں، یہ سب عذاب ہو رہا۔ آپ پسند کریں گے؟ آپ بولیں گے میں ساری زندگی بھر اچھے محلے میں اچھے ساتھی میں رہ کر آیا، میرے بچے 4 پیسوں کے آتے یہاں ڈالا کے ڈال دیے مسام گٹی کے بازو، جب دیکھو عذاب ہی ہوتے رہا، جب دیکھو عذاب ہوتے رہتا، انہیں شراب پیا اس کو عذاب دو، انہیں زنا کرا اس کو عذاب دو۔ آپ پسند کریں گے؟ آپ کیا پسند کریں گے کہ میں زندگی میں جتنے اچھے پڑوسیوں میں رہا ہوں، اور ہمارا کیا مرنے کے بعد کہیں بھی ڈال دیے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، مر گئے، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کہیں بھی دفنا دیے تو کیا ہوتا؟ کیوں پیسے ویسٹ کرنا؟ وہ مرنے والے سے پوچھے تو نہیں بولتا کہ نہیں بھائی میں زندگی بھر اچھے لوگوں میں رہا ہوں، نیک لوگوں میں رہا ہوں، مجھے نیک لوگوں میں ہی رکھو تاکہ وہ نیک آدمی کے قبر میں عذاب نازل نہیں ہوں گا تو میں بھی امن و سکون سے رہوں۔ یہ ہر انسان کی، یہ ہر مسلمان کی کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ ماں باپ عذاب نازل کرنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے جو مسلمان ہیں یہاں سے چلے جائیں، جس میں ان کی بیوی بھی ہے، لیکن ان کی بیوی وہ جو نجات دہندہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، ان کے ساتھ ان کی بیوی جا نہیں سکی۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ جو یہ فاحشہ والا کام جو حیوان کرتے ہیں، تم حیوانوں سے بھی زیادہ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور دلانے کے لیے کہا، سمجھانے کے لیے کہا، وما کان جواب قومہ، اور قوم نے یہ جواب دیا، قوم کا جواب یہ تھا، وما کان جواب قومہ، قوم کا جواب یہ تھا، کیا جواب دیا قوم نے جواب دیا الا ان قالوا اخرجکم من قریتکم، کہ قوم نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ کس کو نکال دو؟ لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ کیوں نکال دو؟ اس کی وجہ بھی بتا دی قوم، کیوں نکال دو؟ اس لیے نکال دو انہم اناس یتطہرون، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیک اور پارسا لوگ۔ اب دیکھو آپ، برے لوگ اچھوں میں رہنے کے واسطے تیار ہے نہیں، کیا بول رہے کہ اچھے لوگوں کو ہم میں سے نکال دو، کیونکہ محفل میں جیسا آدمی ہوتا ہے تو محفل میں ویسا ہی آدمی آیا تو محفل کا رنگ جمتا۔ اب سب لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، اس میں مولوی صاحب چلے گئے اور شراب کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، ان کو محفل والے ایکسیپٹ کرتے
آئیے موسٹ ویلکم، یہ کرسی ہے، میز ہے، تقریر کیجیے، قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی آدمی انٹر ہو رہا، ہاتھ میں گلاس بھی ہے، باٹل بھی ہے، اور انہیں آتے ہی تعریف شروع کر دیا تو انہیں بولتے آئیے آئیے، آپ ہماری ہی قوم میں سے ہے، آپ بہت اچھا کیے، اول وقت آگے بیٹھیے، انجوائے کیجیے۔ تو جو آدمی جس فطرت کا ہوتا ہے، جس نیچر کا ہوتا ہے، اس کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ آدمی کیا کرتا؟ ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی ہیں لوط علیہ السلام، اللہ کے ماننے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ، اور قوم نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پارساں، کیونکہ آپ برا کام کرتے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بازو بیٹھ کے اگرچہ سگریٹ پی رہا، آپ نہیں پی رہے، بری چیز کا، بری صحبت کا اثر کیسا ہوتا میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سگریٹ نہیں پی رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے سگریٹ پیے تو پھیپھڑے خراب ہو جاتے۔ اب آج کل یہ تمام باتیں بھی تھوڑے پرانے ہی ہو گئے، سگریٹ پیے تو پھیپھڑے خراب ہو جاتے، بات بتاؤ ساری زندگی بھر سگریٹ نہیں پیے پھر بھی ان کے پھیپھڑے خراب ہو گئے۔ اب ان کو بولے کہ بھائی میں ساری زندگی بھر، ڈاکٹر صاحب کو بولے میں سگریٹ پیا ہی نہیں، میرے پھیپھڑے خراب ہو گئے۔ بہت آج کل پولوشن بہت زیادہ ہے، گاڑیوں کا دھواں وغیرہ پورا زیادہ ہو گیا، تو وہ گاڑیوں کا دھواں آپ انہیل کرنے کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے خراب ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بولتے تھے سگریٹ پیے تو پھیپھڑے خراب ہوتے بول کے، اب میں تو کبھی پیا ہی نہیں، پھر میرے پھیپھڑے کہیں خراب ہو گئے۔ نہیں، ذرا تھیوری بدل گئی ہے، پہلے پھیپھڑے خراب ہوتے تھے سگریٹ کے دھوئیں سے، اب پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں گاڑیوں کے دھوئیں سے۔ اب گھر میں تو دھواں رہا نہیں پہلے کے جیسا، دھواں ہے گھر میں نہیں، گیس ہے، پھر چمنی ہے، وہ ہے، یہ ہے، اب گھر میں تو دھواں رہا نہیں۔ اب جا کے دھواں کہاں انہیل کرنا ہے؟ باہر انہیل کرنا۔ تو تھیوری اکثر کیا ہوتے رہتی ہے؟ الٹ پلٹ بدلتے رہتی ہے۔ آپ ایسا مت سمجھیے کہ یہ سگریٹ پیے تو ہی پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ سگریٹ پیے تو 100% پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، یہ اصولی بات 100%۔ تو اس میں آپ اگر گٹکا کھائیں تو 100% یہ بات یقینی ہے کہ آپ کو منہ کا کینسر ہونے ہی والا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ اگر آپ جوان ہیں، آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ اچھا ہے، جوانی میں ذرا امیون سسٹم اچھا رہتا ہے، جیسے جیسے عمر گھٹتے جاتی ہے امیون سسٹم کمزور ہوتے جاتا ہے۔ جیسے ہی امیون سسٹم کمزور ہوگا، آپ کے منہ میں پہلے چھالے پیدا ہوں گے، کھانے میں تکلیف ہوگی، آپ کو کھٹا سالن اچھا نہیں دکھے گا، گھر کا سالن اچھا نہیں دکھے گا، گھر کا پکوان اچھا نہیں دکھے گا، آہستہ آہستہ پھر زبان موٹی ہو جائے گی، پھر منہ پورا چھالوں سے بھر جائے گا، اتنا بھر جائے گا کہ میں دیکھا ہوں کہ پورے کا پورا منہ چھالوں سے بھر کر اس میں پیپ اور منہ بھر جائے گا، اور کھانا جانے کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں رہے گی۔ اور جس کو منہ کا کینسر ہوتا ہے وہ بغیر کھانے کے اس لیے مر جاتا ہے کہ اس کو اب جو مین ہمارا جو انٹرنس ہے کھانے کا وہی بلاک ہو گیا، اب کھانا کہاں سے جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ لہذا منہ کے کینسر کا آدمی اس لیے جلدی مر جاتا ہے کیونکہ اس کو کھانا جانے کی، غذا جانے کی کوئی دوسری گنجائش رہتی ہی نہیں۔ اور دیکھیے زیادہ تر جو بچے لیبرر کا کام کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، سب کے سب گٹکا کھاتے ہیں۔ اب کو لاکھ بولو گٹکا مت کھاؤ، کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، صبح سے شام تک، صبح اٹھتے ہی منہ دھوتے ہی گٹکا، شام ہوتے ہی گٹکا۔ پھر بولے نہیں بابا، میں بولتے رہتا ہوں سر آپ گٹکا کھا رہے ہیں، دیکھیے یقینی بات ہے یہ کہ آپ کو منہ کا کینسر ہوتا ہے۔ منہ کھول کے بتا کہاں ہے، دیکھو منہ کا کینسر، ابھی منہ کا کینسر نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کا امیون سسٹم تھوڑا سا اسٹرانگ ہے۔ جیسے آپ کی عمر بڑھے گی، امیون سسٹم کمزور ہو جائے گا۔ تو پھر ایک لڑکا آیا میرے پاس، آ کر اس نے کہا کہ حضرت شادی ہو کے اتنے دن ہو گیا، 3 سال جو بھی ہو گئے ہیں، اور مجھے بچے پیدا نہیں ہو رہے، مجھے بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ تو بولا ڈاکٹر کو بتانا تھا، ڈاکٹر کو بتا دیا۔ اب مرد آدمی کا کیا رہتا معلوم ہے، بیوی کو بچے نہیں پیدا ہوئے تو اس پہ شک بعد میں جاتا، بیوی پہ شک پہلے جاتا۔ غلط ہے تو بولو، نہیں حضرت آپ غلط بول رہے ہیں، شک پہلے کس پہ جاتا؟ بیوی پہ جاتا۔
بعد میں تو میں وہ بی کا بھی معائنہ کروا لو، تو بولے نہیں بی کا بھی معائنہ کرا لیا، انہوں بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں، اس کے باوجود بھی بچے نہیں ہو رہے، کیا کروں؟ تو اچھی بات ہے، میرے پاس ایک دن پھر سے دن رپورٹ لے کر آؤ، میں پورے رپورٹ لے کر آیا، تو رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ جو سیکس کروموزوم ہوتے ہیں، سیکس کروموزوم کی تعداد ان کے پاس بالکل ہی کیا ہو گئی ہے، نیل ہو گئی، ان کے پاس نیل ہو گئی۔ تو میں بولا میاں اس میں تمہارے سیکس کروموزوم نیل ہو گئے اور وہ بچے پیدا ہونا کیسا ہونا، تمہاری بیوی میں تو کوئی خامی نہیں ہے، رپورٹ تو اچھے ہے، اب تم میں ہی خامی، میں کیا کروں؟ پوچھو کون سے ڈاکٹر کا علاج کرو؟ بولا تم خود اپنے ڈاکٹر ہو، تم خود کیا ہے، اپنے ڈاکٹر ہو، تو میں کیا کروں؟ بولا تم جب تک گٹکا کھانا نہیں ختم کریں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں بانڈ پیپر پہ، تم کو بچے نہیں ہوتے، ان کو بچے نہیں ہوتے، گٹکا کھانا بند کرو، بچے ہوں گے۔ اب انہیں میں بولا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، گٹکا کھائے تو بچے کہیں کو نہیں ہو رہے، بولا اس واسطے نہیں ہو رہے کہ میں اس کو سمجھایا کہ اب آپ اگرچہ شراب کی خنودگی میں آپ سو گئے، شراب کی خنودگی میں کیا ہوگا، سو گئے، آپ کے کروموزوم بھی آپ گٹکا کھانے کی وجہ سے ان پہ نیند داری ہو جائے، ان پہ کیا ہو رہی، نیند داری ہو جا رہی، سائنٹیفکلی وہ جو ایک سے ملنا چاہیے تھا اوم سے، وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے ہی ان کو نیند آ جا رہی ہے اور سو جا رہے ہیں۔ اب ہم ان کو سائنٹیفکلی کہاں باریک باتوں میں نہیں سمجھا سکتے، جس کی جیسی عقل ہے اس کو ویسے بولنا پڑتا، اس کی عقل کے مطابق بول دیا، اس کو سمجھ میں آیا۔ ایسا ایک پیسہ خرچ نہ کرو، کسی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ مت، وہ اتنے رپورٹاں جمع، ہزاروں روپے خرچ ہو، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس مت جائیے، میں بھی ڈاکٹر نہیں ہوں، خالی مشورہ دے رہا ہوں، میرے مشورے پہ عمل کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب آج سے اب انہیں بولا حضرت وہ جبڑے سلسل کرتے رہے، کہیں گے نا کیسا، 24 گھنٹے ان کو پریکٹس میں رکھیں جبڑوں کو، تو جبڑے سلسل نہیں کرتے۔ اب پھر آیا ہوں آگے بولے جبڑے سلسل کر رہے کیا کرو؟ میں بولا چھالیا کھاؤ، اب کیا کرو، چھالیا کھاؤ، پھر ان کو چھالیا کھلائے، میں چھالیا کھانے کا بولے نہیں یہ بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو چکنی چھالیا ہوتی نا، بولا ٹھیک ہے ذرا جلدی گھل جا رہی، چکنی چھالیا ذرا دیر سے گھل دی، وہ چباؤ ہے، جب بھی طلب ہوئی جبڑے تمہارے گر گر کرے وہ چکنی چھالیا چباؤ، ان کو ہم مشورہ دیں گے چکنی چھالیا وغیرہ چبائے کرے۔ اب ان سپرویژن میں بھی رکھنا، ہو رہا نہیں ہمارا، بولے جیسا سنتا ہی نہیں، سنا اللہ کے فضل و کرم سے بولے جیسا سنے، پھر اس کے بعد ہم ان کی مدت بڑھائے، اتنی بڑھا دیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صاحب اولاد ہو گئے۔ انہوں میرے سے بولے حضرت اتنے بہت سارے رپورٹاں ہیں، اتنے بہت سارے رپورٹاں ہیں اور اتنے 1000 روپے میرے خرچ ہو گئے، بیوی کے معائنوں پر اتنی 1000 روپے خرچ ہو گئے اور بچے نہیں ہو رہے ہیں، 7 سال ہو گیا بول کے 6 سال سے جھگڑا چل رہا، اور کوئی ڈاکٹر آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں بولا کہ آپ گٹکا کھانا چھوڑو آپ کو اولاد ہوتی، بول کے نہیں بولا، آپ بولے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بولا۔ تو بولا میں یہاں کہیں کو بولی گاؤں میں اس کا روزگار ہے، ڈاکٹر کا کیا ہے، روزگار ہے، اور یہ مشورہ دینا ہمارا روزگار نہیں، اور اگر ہم فیس رکھ کے مشورہ دیے تو کوئی آتا، کوئی نہیں آتا، فیس رکھ کے مشورہ دیجیے نا، کوئی نہیں آتا، فیس رکھ کے ذرا اگربتیاں سنو لائن لگ جائے، لائن لگی ہے یہاں پر، کیا صاحب کے پاس کرامت ہے، اگربتی سنگاتے ہی آ جا، صاحب کا کمال ہے، وہ اگربتی کا کمال ہے، صاحب ایسے کاما کرتے ہیں، صاحب کے پاس کوئی آتا ہی نہیں مشورہ، فیس دے کے مشورہ لینے کوئی بھی آتا نہیں۔ آپ کے محلے کے بھی بہت سارے لوگ فون کر کے مشورہ لیتے رہتے، میں کسی بھی وقت مشورہ دیتا ہوں، میں کبھی بھی فون بند نہیں رکھتا، کہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، البتہ میں وہ تمام نوجوانوں کو میسیج دے رہا ہوں کہ قوم میں بری عادتیں جب پھیل جاتی ہیں
جب فاحشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو کام کرتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے کہ اس قوم سے بارش کو روک لیتا ہے اور اس کو ہم قحط کہتے ہیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس قوم پر جابر سلطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اس دور میں ہم گزر رہے ہیں. یا تو جابر بادشاہ کو، جابر امپرر کو مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا پھر اس قوم پر قحط نازل کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا، بارہا منایا، جبرائیل امین نے کہا کہ اب یہ آپ کی قوم ماننے والی نہیں ہے، آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیجیے، ہمیں ان کے حوالے کر دیجیے. کہا کہ ہم ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں. اور جواب قوم نے جواب دیا کہ الا ان قالوا اخرجکم من قریتکم، کہ ہم ان لوگوں کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کے خوبرو ان لڑکوں کو اور ان کے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ایسا دکھ رہا ہے کہ اناس یتطہرون، کہ بہت زیادہ پاک صاف ہے. تبھی میں بتا رہا تھا کہ جو بد کردار، بد اخلاق، پینے کھانے والے لوگ ہیں وہ ایڈورس کمیٹی کے ان کے پاس ہو مخالفی ہے. نیک آدمی کے ان کے پاس عہدے کے ہیں، آپ کے جیسے نصیحت کرنے والے، یہاں آ کے بیٹھ کے پیو پتہ چلتا پینا کتنا مشکل کام ہے. خالی بات کر دیے تو ہو جاتا، یہاں بیٹھو پیو اس کے بعد پتہ چلتا کتنا مشکل کام ہے پینا. نہیں برداشت کرتی قوم. ایسی لوط علیہ السلام کی قوم نے برداشت نہیں، اور کہا کہ یہ عجیب سے لوگ معلوم ہوتے ہیں، متطہرون ہیں، یہ بہت ہی طہارت والے تقوی والے لوگ ہیں، ان کو بستی سے نکال دینا چاہتے. فانجیناہ اہلہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو ہم نے نجات دے دی. وانجیناہ، بات کا لفظ قرآن میں جہاں پر بھی آتا ہے اس کے معنی فوراً کے ہوتے ہیں. جب قوم نے نہیں مانا تو ہم نے فوراً کیا کیا، وہ لفظ تھا انجینا، ہم نے نجات دی. فا لگانے سے فوراً نجات، ہم نے فوراً قوم کو نجات دے دیے. الا، سوائے، الا امرأتہ، کہ ہم لوط علیہ السلام کی بیوی کو اس عذاب سے نجات نہیں. کیوں کہ اس نے قوم سے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکے ہونے کی اطلاع کر دی تھی، وقت بری کر دی، نہیں کرنی چاہیے. کانت من الغابرین، اور اس کی بیوی کے وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں ہو گیا نا، جن پر عذاب نازل کیا گیا تھا ان میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی شامل کر دیا. عذاب نازل ہوا. عموماً جو عذاب نازل ہوتا ہے، جو زلزلے آتے ہیں وہ رات کے حصے میں آتے ہیں. آپ مسلسل 3 درسوں سے سن رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے قوم پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، صالح علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کیا ہے، اور اب لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل ہو رہا ہے. تو کیسا عذاب نازل ہوا؟ عذاب اس طرح سے نازل ہوا کہ امطرنا علیہم مطرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے اوپر سے، مطلب آسمان سے پتھر برسائے. اب آپ دیکھنا، آسمان سے پتھر برسائے گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کیسا انجام ہوتا ہے جو مجرم ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ قصص یوں ہی قرآن بیان نہیں کرتا، یہ قصص بیان کرنے میں بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، اور اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے، فاحشہ کرنے کی وجہ سے، لواطت کرنے کی وجہ سے، ہومو سیکسوالٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اجتماعی عذاب نازل کیا. اب چونکہ ہم آخر نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہے، اللہ امت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن انفرادی عذاب تو ہو ہی رہا ہے، اور انفرادی عذاب کو ہی ایڈز کہا جاتا ہے. انفرادی عذاب کو ایڈز کہا جاتا ہے. اور جبرائیل امین کو حکم ہوا، جبرائیل امین کے 600 پر
ان 600 پروں میں سے ایک پر کا کونا، پورا پر بھی نہیں، ایک پر کے کونے سے سدوم کی ساری بستی کو الٹ کر رکھ دیا۔ کوئی سوائے لوط علیہ السلام ان کے ماننے والے مسلمان جو آبادی سے نکل چکے ہیں، ساری کی ساری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اور ایسا عذاب میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا۔ بعض قوم پر عذاب نازل ہوا ہے، لیکن ان میں سے بعض لوگ بچ بھی گئے ہیں، ان میں سے بعض لوگ بچ بھی گئے ہیں۔ یہ واحد ایسی بدبخت قوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے اپنے ایک پر کے کونے سے، نوک سے انہوں نے آبادی کے نیچے ایک کونا لگایا پر کا، اور ساری کی ساری آبادی کو الٹ کر انہوں نے رکھ دی ہے۔ آج دنیا میں ان کا کام تو باقی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا کام لواطت تو باقی ہے، لیکن وہ قوم باقی نہیں، قوم کا کام باقی ہے لیکن قوم باقی نہیں ہے۔ اور وہ قوم کا جو کام ہے وہ اب جب تک بھی یہ کام ہوتا رہے گا دنیا میں لواطت کا، اس کے پورے گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ہی جائے گا۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کو تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ، جن لوگوں کو تم قوم لوط کا یعنی ہوموسیکسولیٹی کا، مرد سے مرد عورت سے عورت ملتے ہوئے دیکھو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فاعل اور مفعول دونوں کو ختم کر دو، فعل کرنے والے کو اور جس سے فعل کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم لوط کا عمل ہے، وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ اور مجھے اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ خوف ہے کہ کہیں میری امت میں بھی قوم لوط کا اس عمل رائج نہ ہو جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں کو 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کی آیت شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لعنت میں نے بیان کی ہے کہ کاذبین پر، جھوٹوں پر، کاذب کہتے ہیں جھوٹوں، کاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر سے 7 لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ جو پہلی چیز ارشاد فرمایا اس کو 3 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جس قوم نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، جو لوگوں نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے، کہا آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ ذبح کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ اگرچہ کسی غیر کے لیے ذبح کیا گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ملعون ہے، اس پر ملعون کے معنی وہ لعنت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس نے جانوروں کے ساتھ بدفعلی کی، جس نے جانوروں کے ساتھ بدفعلی کی وہ بھی ملعون ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھیے ان خبیث اعمال کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی جوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑے گا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہو وہ بھی ملعون ہے، کہا ان خبیث چیزوں میں سے آپ نے ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑنے کو بھی
ملعون کہا، اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ماں باپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہمارے درسوں میں الحمدللہ آپ کی تعریف کرنا نہیں ہے، لیکن سب سے اچھا سمجھدار درس یہی ہوتا ہے، اس لیے میرا دل بھی لگتا ہے۔ میں آپ کے محلے سے بہت دور چلے گیا ہوں، لیکن پھر بھی صحبت برداشت کر کر آ رہا ہوں بہت دور سے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے خاص محبت ہے۔ گزشتہ باری میں والدین کی محبت کے بارے میں عنوان آ گیا، اور والدین کی بات آئی تو میں کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہی رہتا ہوں۔ تو گزشتہ درس میں نے والدین کے فضائل عرض کیے، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے منہ میں نوالا رکھے گا اللہ تعالیٰ سے نوالے کا حساب نہیں لے گا، جو ان کو کپڑے پہنائے گا وہ کپڑوں کا حساب، جو حج کروائے گا وہ پیسوں کا حساب، یعنی جو بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اب ہم اور صدر صاحب وغیرہ نکل رہے تھے، ایک صاحب اب یہیں پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن میں منع کرتا ہوں، دوسروں کو تکلیف ہے۔ باہر میرے سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی حال میں سعودی سے آیا ہوں، جب میں سعودی میں تھا تو میرے حالات اچھے تھے، میں بیوی بچوں کو بھی پالتا تھا اور ماں باپ کو بھی پالتا تھا۔ اب میری حالت خراب ہو گئی ہے، اب اگرچہ میں ماں باپ کو پالتا ہوں تو بیوی بچوں کو نہیں پال سکتا۔ اب ان کی نیت تو بھانپ لے رہے ہیں، آپ انہوں نے کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں بیوی بچوں کو پالنا چاہ رہا ہوں اور ماں باپ کو نہیں پالنا چاہ رہا ہوں، تب میں کیا کروں؟ تو بولا ابھی آپ درس میں سنیں کہ آپ گناہ گار ہوں گے، ابھی آپ نے حدیث میں سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کیا ہے؟ وہ ملعون ہے۔ کہا ملعون کے معنی کیا ہے؟ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہوتی، وہ بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ ساتواں آسمان سے ہوتی ہے لعنت۔ میں ابھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں وہ صاحب کے، یہ میں تکمیل کر لوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک عورت اور اس کی بیٹی سے بیک وقت نکاح کیا وہ بھی کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اور پھر جس نے اللہ کے حدود کو بدل ڈالا وہ بھی ملعون ہے، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب کیا تو وہ بھی ملعون ہے۔ غیر کی طرف منسوب کر دینا، کیا مطلب غیر کی طرف منسوب کر دینا؟ غیر کی طرف منسوب کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ سید نہیں ہیں، لیکن کس کو معلوم رہتا؟ نہیں، لگا دیے نام کے آگے سید۔ آپ پٹھان نہیں ہیں، لگا دیے پٹھان۔ آپ یہ نہیں ہیں، لگا دیے۔ اب شیخوں کو 4% ریزرویشن مل رہا نا، 4% ریزرویشن میں شیخ بھی شامل ہے، پٹھان نہیں ہے، سید نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے پوچھے کہ بھائی پٹھان اور سیدوں کو آپ کیوں نہیں شامل کریں؟ نہیں، وہ لوگ ذرا پیسے ان کے پاس اچھے لہٰذا ان کو شامل نہیں کرے، شیخ کو شامل کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے جو بھی بچہ پیدا آ رہا اسے نام سے پہلے شیخ یا آخر میں شیخ۔ وہ بھی کیسا ہو گیا معلوم ہے کہ جو گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں نا، کہ سفید کارڈ رہا تو جی ہاں، وہ کیا ہے، وہ کون سی اسکیم ہے وہ جی ہاں، وہ اگرچہ وائٹ کارڈ رہا تو آروگیہ شری، اس کا مطلب تم پر وائٹ کارڈ نہیں ہے تو تم فوراً بولتے آروگیہ شری۔ اب آروگیہ شری اسکیم ہونے کی وجہ سے آپ وائٹ کارڈ کے قابل ہو نہ کو وائٹ کارڈ لے رہے ہیں۔ ارے آپ نہیں ہے نا، آپ کا بہت کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، رنجو صاحب حکومت سہولت دے رہی، لے لینا، وہ بعد میں دیکھیں گے مسئلے مسائل۔ اب ایسے ہی ہو گیا، ارے بھائی آپ شیخ نہیں ہے، نام کہیں کو لگا، ریزرویشن ہے نا، لے لیں گے۔ بچی کو بہت خواہش ہے MBBS کی 3 سیٹ مل جائے، دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا۔ قوم کی خدمت کرنے کے لیے ایک آدمی تو تیار ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ بھی کیا ہے، یہ ملعون ہے جو اپنا حسب نسب چھپائے، اپنا حسب نسب بدل دے۔ حسب نسب کبھی بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ آپ جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے فخر کی بات ہے، شیخ ہے فخر کی بات ہے، آپ پٹھان ہے فخر کی بات ہے، سید ہے فخر کی بات ہے، یہ تمام یہ قبائل کے نام ہیں، اس میں فخر کی بات ہے۔ وہ صاحب میرے سے مل کے بولے اب میں کیا کروں، تو میں بولا دیکھیے مصعب، آپ کچھ کرنے کا نہیں ہے، کرنا تو آپ کے والدین کو چاہیے تھا، اچھے ہیں، ضعیف ہو، اچھی بڑی عمر کے، تو ضعیف بولے تو ابھی سعودی سے آئے نا تو اتنے بھی ضعیف نہیں تھے۔ تو میں بولا اب دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوں گا بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے، میں ان کو سمجھا، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی امی ایسا نہیں بولے ہوں گے کہ شیخو اپنے گھر میں دودھ ختم ہو گیا، بعد والوں کے پاس جا کے پی لے جا، کبھی بولے کہ آپ کو سوچ کے بولو؟ نہیں بولے۔ کبھی آپ کے ابا بولے کہ آج گھر میں اناج نہیں ہے، پڑوسی کے پاس جا کے کھانا کھا لے جاؤ، بولے کیا پوچھا؟ جو نہیں، مجھے اچھا یاد ہے اس زمانے میں بہت تکلیف کی زندگی ہوتی تھی، اس زمانے میں تکلیف کی حالت میں، وہ تکلیف کی حالت میں آپ کے امی ابا دودھ رہا تو بازو والوں کے پاس نہیں بھی جائے، کھانا نہیں کھا تو بازو والوں کے پاس نہیں بھی جائے، اب آپ کا پالنے کے لیے ہاتھ نہیں ہو رہا تو ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار، ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا پالنے کے لیے ہاتھ نہیں ہو رہا۔ پھر پوچھے نہیں وہ تو ہے مگر اب میں کیا کروں؟ بولا دونی والے آپ کھاؤ، دونی والے ان کو کھلاؤ، مگر ماں باپ کو چھوڑو مت۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑے ہی نہیں، ماں تک آ گئے، ماں تک آ کے پھر میرے سے پوچھے کہ وہ اصل میرا مسئلہ ہے